بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویور۔ 22 اکتوبر 2022 اور دن ہے یوم السبت۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو لوگ سعودی عرب میں نئے ویزے پر آتے ہیں تو ان کا کفیل یا کمپنی اقامہ نہیں بناتی تو وہ کتنے دن کے بعد نقل کفالہ یعنی ٹرانسفر کرا سکتے ہیں۔ کمپنی اور کفیلوں کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر 3 مہینے گزر جائیں اور کمپنی یا کفیل اقامہ نہ بنائے تو آپ بغیر اطلاع دیے کمپنی یا کفیل کو کسی بھی دوسری جگہ نقل کفالہ کرا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن اس کے لیے ہر صورت آپ کو 3 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی طلب نہیں ڈالنی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ صرف خاموشی سے انتظار کریں اور آس پاس کوئی بھی دوسرا کفیل یا کمپنی تلاش کر لیں تاکہ 3 مہینے کے بعد آپ نقل کفالہ کرا سکیں۔ 3 مہینے سے پہلے اگر آپ نے کوئی بھی طلب ڈال دی تو آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ سعودیہ میں کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور آپ کا اقامہ پہلے بنا تھا لیکن بعد میں کمپنی یا کفیل اقامہ نہیں بنا رہی اور اس صورت میں بھی 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے تو بھی آپ کمپنی یا کفیل کے پوچھے بغیر دوسری جگہ نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپنی یا کفیل آپ کو 3 مہینے تک تنخواہ نہیں دیتی تو بھی آپ نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ بس آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے کہ کمپنی یا کفیل نے 3 مہینے سے سیلری نہیں دی، کیونکہ آج کل تنخواہ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دی جاتی ہے، یہی ثبوت کافی ہے۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 3 مہینے کی تنخواہ نہیں آئی تو اسی سے آپ کا کام چل جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے نقل کفالہ کراتے پہلے والا کفیل یا کمپنی آپ کا حروب کرا دیتی ہے تو آپ کو ڈرانے یا دھمکانے لگ جاتا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ اس صورت میں بھی مکتب عمل میں فوراً کمپلین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی کمپنی یا مؤسسہ ریڈ کیٹیگری میں ہے تو آپ بغیر بتائے نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ریئیکشن، کمپنی یا کفیل کا کوئی بھی ریئیکشن آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ بغیر بتائے نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ ریاض بلدیہ نے اسفنج کے غیر قانونی کارخانے پر چھاپہ مار کر وہاں کام کرنے والے متعدد غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ کارخانے میں استعمال شدہ اور کوڑے سے جمع کیے جانے والا اسفنج جمع ہوتا تھا۔ بلدیہ نے کہا ہے کہ جراثیم سے آلودہ اسفنج دیکھنے میں بالکل نیا لگتا ہے اور اسے ریاض کے بہترین مارکیٹوں میں فروخت کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسفنج کوڑے سے جمع کیے گئے اور متعدد بیماریاں پھیلانے کا سبب ہے۔ بلدیہ نے کہا کہ مذکورہ کارخانے میں ٹنوں کے حساب سے استعمال شدہ اسفنج لایا جاتا ہے، پھر خصوصی آلات کے ذریعے اسے ری سائیکل کر کے مختلف شکلوں میں تشکیل دے کر فروخت کیا جاتا ہے۔ هذه القطعة تبدو جديدة، تباع في أرقى أسواق الرياض، ولكن في الحقيقة مصدر هذه القطعة مجموعة من النفايات والقمامة التي تجمع من الشوارع. ونتساءل لماذا الفيروسات والأمراض تنتشر؟ سببها عمالة تجمعها وتبيعها على شكل جديد. جبال من الاسفنج أو جبال من الفيروسات، صفها كما تريد، إلا أنها في الحقيقة جمعت من حاويات النفايات والمرادم دون أي رقابة غير الضمير. وعن أي ضمير نتحدث؟ مصنع اسفنج ملوث يديره عمال وافدون يستغلون أي فرصة لجني المال ولو على حساب صحة المواطنين. العمال يمتهنون جمع الاسفنج الملوث من حاويات المنازل ومرادم البلدية ويعيدون تجهيزه وتصنيعه لتشكيله بمقاسات متنوعة تحمل علامات وماركات عالمية ليبدو كأنه جديد، فتشتريه بأسعار خيالية وهو في الأصل قطعة من قمامة ممتلئة بالجراثيم، فيتعرض لها الأطفال والكبار وتبدأ بعدها المشكلات الصحية العامة والتنفسية خاصة. والسبب عمال يبيعون ويشترون دون أي إحساس أو ضمير. خبري عاصم رشودي من العاصمة الرياض. سعودی عرب میں جدہ پولیس نے فوجداری جرائم کے ارتکاب پر 4 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔
ملزمان میں سے 2 کا تعلق یمن، ایک کا اریٹریا اور ایک کا سعودی عرب سے ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جدہ پولیس نے بیان میں کہا ہے کہ چاروں ملزمان پولیس اہلکاروں کے بھیس میں راہگیروں کو لوٹنے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا کے سب سے بڑے ریاض سیزن کے تیسرے ایڈیشن کا افتتاح جمعے کی رات شاندار آتش بازی کے ساتھ کیا گیا۔ جنرل اتھارٹی برائے تفریح کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ترکی الشیخ نے تخلیق سے بالاتر سلوگن کے ساتھ ریاض سیزن کی سرگرمیوں کے آغاز کا اعلان کیا۔ افتتاحی تقریب میں آتش بازی کے شاندار مظاہروں کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ ریاض سیزن کے پروگرام 15 مختلف مقامات پر منعقد ہوں گے۔ اسویدی پارک، گریا زمان اور الزل مارکیٹ ایسے زون ہیں جن کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ ریاض سیزن میں 150 سے زیادہ شو ہوں گے۔ ریاض سیزن کی افتتاحی تقریب کا آغاز بین الاقوامی سرکس دو سولیا اور گلوکارہ اینی میری کے کنسرٹ سے ہوا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ اس موقع پر ڈرون شو نے ریاض کے آسمان کو رنگ و نور سے بھر دیا۔ افتتاحی پروگرام میں ریاض فیبز کو بے حد پسند کیا گیا۔ آتش بازی کے پروگرام نے سعودی دارالحکومت کے ہر حصے کو روشن کر دیا۔ سعودی محکمہ تفریحات کے سربراہ ترکی الشیخ نے بتایا کہ فیا ریاض زون کا افتتاح بھی ہوگا اور تیاریوں کو آخری ٹچ دیا جا رہا ہے۔ یہاں 7 سینما گھر تیار کیے جا رہے ہیں جہاں شائقین کو مختلف پسندیدہ فلمیں دیکھنے کے موقع ملیں گے۔ نئے ریاض سیزن میں ریاض زو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے نمایاں ترین چڑیا گھروں میں سے ایک ہے۔ یہاں 190 نسل کے 1300 سے زیادہ جانوروں کو جمع کیا گیا ہے۔